اور اپنے بعد تابعین کو وہ چیزیں بیان کر دی. حتیٰ کہ تعجب ہے بعض وہ چیزیں جو ہم اور آپ اپنی بیوی سے متعلق نہیں بیان کر سکتے, ہماری اور آپ کی بیویاں اپنے شوہر سے متعلق نہیں بیان کر سکتی ہے, ازواج مطہرات نے وہ چیز بھی بیان کر دی, وہ چیز بھی بیان کر دی. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ, حتیٰ کہ بعض صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا یہی مشن ہی بنا لیا تھا. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کو بس پیٹ کے لیے مل جائے کچھ بس, اور وہ سفر میں حضر میں رات دن کہاں پر رہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تاکہ آپ کی اللہ نے ایسا کیوں بنایا, ان کے ذہن میں یہ بات کیوں ڈالی, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیم امت تک آ جائے. اور ذرا دیکھیں گے اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ رخصتی ہوئی تو 9 سال تھی, اور آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال ہے نا, 18 سال. حضرت عائشہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ علم کو حفظ کرنے اور یاد کرنے کا جو یہ مرحلہ ہوا کرتا ہے نا, یہ چیز کبھی بھولتی پھر نہیں, یعنی بلوغت سے کچھ پہلے اور اس کے بعد کا مرحلہ. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا میں دین کی سمجھ رکھنے والی اتنی عظیم عورت, اچھی بڑی عورت نہ تو کوئی پیدا ہوئی ہے اور نہ پیدا ہوگی. حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر دی. انتقال کب ہوا ان کا؟ 58 ہجری میں جا کر کے. کتنا؟ 58. یعنی گویا کی 10 ہجری سے لے کر کے 58, یعنی تقریباً 50 سال تک, نصف صدی تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں, ظاہری زندگی نہیں بلکہ خانگی زندگی اور باطنی زندگی سے متعلق جو احکام ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہی. یہ ایک نقطہ ہے, ذرا غور کرنے کا اگر لوگ سوچیں. البتہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس بات انکار کرنے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بعد میں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جان بوجھ کر کے یا انجانے, ہر آدمی جان بوجھ کر جان بوجھ کر کے یا انجانے میں کچھ ملاوٹ کرنے کی کوشش کی. خاص طور پر جب بڑے صحابہ کرام کا دور گزر گیا, چھوٹے صحابہ کرام تھے بلکہ بڑے تابعین کا بھی دور چل ہی رہا تھا, کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نقل کرنے میں 2 قسم کی غلطی ہوا کرتی. 2 قسم کی غلطی ہوا کرتی. ایک غلطی تو یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحیح ضبط نہیں کر پاتے تھے, لہذا بیان کرتے تھے تو ان سے بھول ہو جایا کرتی تھی. دوسری غلطی یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نقل کرنے میں وہ امانت داری سے کام نہیں لیا کرتے. اور یہ تیسری غلطی تو بالکل فحش تھی, کم سے کم اللہ پر اور رسول پر اور آخرت پر ایمان لانے والا ایسا بہت کم کرتا. ایسے تو دہریہ یا صوفیہ لوگ تھے کہ جھوٹی باتیں اللہ رسول منسوخ کیا کرتے تھے. لیکن 2 چیزیں بڑی اہم تھی کہ لوگوں سے بھول ہو جایا کرتی تھی اور امانت داری. مثال کے طور پر سنا ہے ہم سے, لیکن سوچا کرے مقصود بھی کوئی عالم ہے نا, ہم سے چھوڑ کر کے ہمارے جو شیخ ہیں ان کا نام لے کر کے بیان کرتا کہ معلوم ہو کرے بڑے بڑے مشائخ سے اس کے تعلقات رہے, بڑے بڑے مشائخ سے ان کے تعلقات رہے. متعدد وجوہات ہوا کرتی تھی. اس لیے تابعین کے آخری زمانے ہی سے لوگوں نے ایک بات پر توجہ دینی شروع کر دی. وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات قبول کی جائے جو قابل اعتماد آدمی بیان کرے. ہر بات قبول نہیں, وہی بات قبول کی جائے جو قابل اعتماد آدمی بیان کرے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں مسلمانوں نے ایک ایسا فن ایجاد کیا ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا. وہ کون سا فن ہے؟ سند کا فن. یعنی آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے بتائیے, آپ نے جس سے سنی اس نے یہ بات کس سے سنی وہ بتائے. پھر اس کے بعد پرکھا جائے کہ آیا آپ 2
سے، اپنے علم اور اپنے حافظہ کے لحاظ سے، اور اپنے دین اور اپنے تقوی کے لحاظ سے اس قابل اعتماد ہیں بھی کہ نہیں ہے کہ ایک بات دی جائے، اس کا خصوصی اہتمام کیا۔ اس کی اگر میں مثال دیتے چلوں تو کیا ہے، یہ بڑا لمبا مسئلہ ہو جائے گا۔ صرف ایک واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدمہ صحیح مسلم میں نقل کیا، آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، دیکھیے۔ حضرت ابراہیم ابن عیسیٰ طالقانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن مبارک سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، عبداللہ ابن مبارک بڑے مشہور عالم، اب جانتا ہے نا، اے ابو عبد الرحمن یہ بتائیے کہ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے کہ یہ بھی بڑی اہم نیکی ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو اپنی نماز میں اپنے باپ کو بھی شریک کر لے، جب تو روزہ رکھے تو اپنے روزے میں اپنے باپ کو بھی شریک کر لے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ یہ تم سے کس نے بیان کیا، یہ حدیث تم کہہ رہے ہو، تم سے کس نے بیان کیا؟ کہا مجھ سے یہ حدیث ابو اسحاق نے بیان کیا ہے۔ کس نے بیان کیا؟ ابو اسحاق نے بیان کیا۔ تو کہا کہ ابو اسحاق سے کس نے بیان کیا ہے؟ کہا کہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث شہاب ابن خراش سے سنی ہے، کہتے ہیں، اور شہاب ابن خراش کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث حجاج ابن دینار سے سنی ہے۔ اور کہا حجاج ابن دینار، کہا کہ حجاج ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ کہا کہ دیکھو جہاں تک ابو اسحاق کا تعلق ہے وہ قابل اعتماد ہے، جہاں تک شہاب ابن خراش کا تعلق ہے وہ قابل اعتماد ہے، جہاں تک حجاج ابن دینار کا تعلق وہ بھی قابل اعتماد ہے۔ لیکن حجاج ابن دینار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، اتنے دور پہنچتے پہنچتے تو اونٹ کی گردن ٹوٹ جائے گی، یعنی اونٹ پہ سفر کر تھک جائے گا اونٹ۔ یہ بتاؤ آخر کس نے بیان کیا ہے، درمیان میں کون ہے؟ کہا البتہ جہاں تک صدقہ کا تعلق ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ والدین طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نماز اور روزہ اس کے لیے کوئی صحیح دلیل موجود نہیں۔ ذرا دیکھیے علماء کس طریقے سے اہتمام کیا، یہ نہیں کہ کوئی بات سن لیا اور لے کر کے اڑ کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ موضوع نہ رکھا جائے تو آپ اپنی عقل سے بتائیے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص آئے ابھی دمام سے اور کہے کہ دمام میں سخت لڑائی ہو گئی، دوسرا آپ کہیں گے کس سے سنا تم نے، کس نے بتایا؟ کہا فلاں آدمی، کہہ رہے کہ فلاں آدمی معروف ہے، وہ افواہیں اڑاتا رہتا ہے۔ کہا کہ اس کی بات کوئی اعتبار کرنے لائق ہوتی ہے؟ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن کہے کہ ہاں فلاں مسعود سہیل نے یہ بات بیان کی، تو کہے کہ مسعود سہیل نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں بھائی تب تو مسعود سہیل قابل اعتماد ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی یہ چیز بڑی اہم ہے کہ کوئی خبر آئے، اسی چیز کا ایک لحاظ ہے کہ آپ مانیں گے کہ ایک مشرقی، ایک یورپی عالم کہتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک نبی ہے، دنیا میں صرف ایک نبی ہے جس کی پیدائش دن کے اجالے میں ہوئی ہے، باقی جتنے نبی ہر ایک کی پیدائش رات میں ہوئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے ساتھیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ خدا کی پیدائش رات میں ہے، صبح وہ بور ہوتے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس کے بارے میں صحیح حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جیسے دن میں کوئی آدمی پیدا، ہر آدمی دیکھے اس کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے کہ نہیں ہے، لیکن رات میں ہو تو، اور کہا دوسرے انبیاء ان کے بارے میں حقیقت تک پہنچنا کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں اس سلسلے میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آخر یہ فرمان جو نقل کیا جا رہا ہے یہ حق ہے یا کہ باطل۔ اور علماء نے اس کے لیے قواعد متعین کیے ہیں جس قواعد کو دنیا کا ہر فرقہ مانتا ہے، صرف باطنی اور صوفی فرقوں کے علاوہ بس، یا شیعوں کے علاوہ۔ بریلوی بھی مانتے ہیں اس کو، مانتے ہیں نہیں مانتے؟ بخاری اور مسلم، ہاں بھائی، اسی لیے آپ مانیں کہ بہت سے لوگ رفع الیدین کیوں کرنے لگے؟ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک کٹر قسم کا سڑا ہوا
دیوبندی ہے یا بریلوی ہے کہ نہیں ہے، وہ اس طرف آتا نہیں تھا، لیکن ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھا، کہا اللہ کے وجہ سب کچھ ہے لیکن رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ بخاری شریف، کہا بخاری شریف میں ہے، ذرا دیکھیں بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول رفع الیدین کیا کرتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ حدیثیں کیا ہے؟ صحیح، اس میں ضعیف حدیث نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، علماء جب کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے تو حدیث کو ضعیف اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ضعیف اور کمزور ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تک اس بات کا پہنچنا کیا ہے، یہ محل نظر ہے۔ یہ تو مقدمے کے طور پر ایک بات ہوئی۔ دوسری تو بات مقدمے کے طور پر جو پچھلے درس میں مہدویت سے متعلق ہم نے نہیں بیان کیا، یہ بات غور کریں کہ اگر ایک آدمی عقل اور سمجھ رکھتا ہے تو اس فرقے کے غلط ہونے کے بارے میں 3 ایسے دلائل ہیں۔ قرآن حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے، آپ قرآن سے دلائل، حدیث سے دلائل کو چھوڑ دیجیے، صرف عقلی دلیلیں 3 ایسی ہیں جس پر آدمی غور کر لے تو سوچ لے گا ہاں بھائی یہ فرقہ باطل ہے۔ شاید آپ لوگ اس پر توجہ نہ دی ہو، ذرا سوچیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کو پیدا کیا ہے اور قیامت تک پیدا کرتا رہے گا، جو لوگوں کے سامنے حق یا ناحق کیا چیز ہے اس کو واضح کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یحمل ھذا الدین کل خلف عدول، اس دین کو اپنے سے پہلوں سے کے بعد آنے والے لوگ سلسلہ وار قبول کرتے رہیں گے، جو باطل تعویل کرتے ہیں، جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ان کی تردید کرتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کا وہ وقت آ جائے قیامت سے پہلے کہ دین بالکل ہی ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے الفاظ کو اٹھا لے۔ یہ ایسا فرقہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ بڑے علماء میں سے کسی بڑے عالم نے بھی اس کی تائید نہیں کی، تاریخ اٹھا کے دیکھ لی اس وقت کیا، صرف ان کی۔ دیکھیے بھائی، ہر آدمی اپنے استاد کو، اپنے باپ کو بڑا تو مانتا ہی ہے کہ نہیں؟ مثلا مشہور ہے، اگر کوئی بھائی ہے تو برا نہ مانیں گے، کہ گھر کے اندر تو جلاہے کی لڑکیاں بھی بادشاہ کو گالی دیا کرتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن مرد وہ ہے جو باہر آئے، کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے میں پھر کر کے ہاں بھائی ہمارے استاد ایسے ہیں، ہمارے استاد ایسے ہیں۔ اس کو آپ دنیا کے لحاظ سے سوچئے کہ ایک ٹیم ہوتی ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب کھیلتا ہے تو ایک آدمی کیسا رہتا ہے ماشاءاللہ، ایک پلیئر ہے جو اس کو بھی مارتا ہے، ایسا بھی کر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب کسی بڑی ٹیم سے مقابلہ ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو اپنے طور پر صرف اپنی تاریخ یا اپنے علماء کی لکھی ہوئی باتوں کو اگر صرف دیکھا جائے تو ہر آدمی کیا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نہیں، حق یہ نہیں، انصاف یہ نہیں کہ اس وقت کی تاریخ کو دیکھیے آپ، 9ویں 10ویں 11ویں صدی سے متعلق جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، اس تاریخ سے متعلق دیکھیے کہ آیا کیا حالات تھے اس وقت۔ ہم نے جہاں تک دیکھا ہے اور پڑھا ہے، تقریباً خاص طور پر اس مہدویت سے کے مطالعے سے متعلق جو میں پڑھتا رہا ہوں، اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ کوئی بھی بڑے عالم نے اس کی تائید نہیں کی، کسی بڑے عالم نے۔ اور ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہر آدمی سوچے کہ جب کسی چیز کو عالم، بھائی حق ناحق کا فیصلہ کون کرے گا؟ عالم ہی تو کریں گے کہ عام لوگ کریں گے؟ اور اسی لیے جب دو عالم، ہم جو کم علم رکھتے ہیں، جب دو عالم کا آپس میں کچھ اختلاف ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں کس کی بات قرآن حدیث کے زیادہ موافق ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اس فرقے، بلکہ آپ ذرا غور کریں، خواہ ہندوستان کے ہوں یا ہندوستان کے باہر کے علماء ہوں، انہوں نے اس فرقے کی تردید میں کتابیں لکھی۔